شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی 18 مارچ کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کافی عرصے سے شوگر اور گردوں کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کا انتقال حرکت قلب بند ہونے کے باعث ہوا۔ مرحوم کی وفات پر صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور الطاف حسین سمیت دیگر اہم شخصیات نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ اداکار محمد علی 3 دہائیوں تک فلم انڈسٹری پر چھائے رہے۔ مرحوم کی عمر 70 سال تھی۔ مرحوم کے انتقال پر فلم انڈسٹری کے تمام اہم شخصیات ان کی رہائش گاہ واقع گلبرگ پہنچ گئیں۔ محمد علی مرحوم کے خاندان کا تعلق بھارت کے شہر رامپور سے تھا۔ ان کے والد مسجد کے پیش امام تھے۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان ہجرت کر کے حیدرآباد سندھ میں آباد ہو گیا۔ مرحوم نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے کیا۔ ان کی پہلی فلم چراغ جلتا رہا 1960 میں ریلیز ہوئی، جس میں مرحوم نے ولن کا کردار ادا کیا۔ محمد علی نے تقریباً 325 فلموں میں اہم کردار ادا کیے ہیں۔ ان کی آخری فلم بارود کا تحفہ تھی۔ مرحوم کی مقبول فلموں میں آگ کا دریا، خاموش رہو، دامن اور چنگاری، انسان اور آدمی، آئینہ اور صورت، سماج، میرا گھر میری جنت، ایک گناہ اور صحیح جیسی کئی اور کامیاب ترین فلمیں شامل ہیں۔ مرحوم اس وقت فلم انڈسٹری میں راج کر رہے تھے جب انڈسٹری میں مرحوم وحید مراد اور ندیم بھی موجود تھے۔ فلمی دنیا کے لیجنڈ اداکار محمد علی کو ان کی خواہش کے مطابق میاں میر کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی نماز جنازہ اور تدفین کے وقت ان کے مداح بے حد افسردہ تھے۔ اس موقع پر شوبز کے علاوہ کئی سیاسی اور سماجی شخصیات نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اور مرحوم کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ ان شخصیات میں مصطفیٰ قریشی، ندیم، عجب گل، عمر شریف، یوسف خان، سعود، جان ریمبو، شعیب ہاشمی، شہزاد گل، ہدایت کار حسنین، پنجاب کے صوبائی وزیر عبدالعلیم خان اور جہانگیر بدر سمیت کئی دیگر افراد شامل تھے، جبکہ عام شہریوں اور پرستاروں کی بڑی تعداد نے مرحوم محمد علی کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کی۔ تدفین سے پہلے کثیر تعداد میں لوگوں نے، جن میں خواتین کی بھی ایک کثیر تعداد شامل تھی، مرحوم کا آخری دیدار کیا۔ اس موقع پر اداکاروں نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ محمد علی کی وفات سے فلم انڈسٹری میں پیدا ہونے والا خلا کبھی پر نہیں ہو سکے گا۔ وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ہم سب پروردگار سے دعا گو ہیں کہ وہ مرحوم کے درجات بلند کرتے ہوئے ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ 3 دہائیوں تک پاکستان کی فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے شہنشاہ جذبات اداکار محمد علی 19 مارچ کی دوپہر ہم سب سے جدا ہو گئے۔ اداکار محمد علی نے اپنے فنی سفر میں جس بلندی پر پہنچے، اس مقام تک پہنچنے کی حسرت بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یہ خوش نصیبی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ انہوں نے اپنے فنی سفر کے دوران 300 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے ایک کیجول آرٹسٹ کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے فلم انڈسٹری کا رخ کیا اور فلم انڈسٹری میں بے شمار فلموں میں انتہائی لازوال اور لافانی کردار ادا کرنے کے بعد وہ ایک لیجنڈ کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اداکار محمد علی نے گو کہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بے شمار کردار ادا کیے، لیکن بعض فلموں میں ان کے کردار اس قدر نمایاں، ٹھوس اور جاندار تھے کہ برصغیر ہند و پاکستان میں شاید ہی کوئی اداکار اس مقام تک پہنچے، نہ ہی اس جیسی اداکاری کر سکے۔ اداکار محمد علی صاحب کے بارے میں ممتاز شاعر اور دانشور جناب حمایت علی شاعر صاحب، جن کا اداکار محمد علی صاحب کے ساتھ تقریباً نصف صدی کا ساتھ رہا،
ان سے خصوصی گفتگو کرنے کے لیے ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں. آئیے ناظرین حمایت علی شاعر صاحب کے تاثرات جانیں. جی وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی فرمائیے. حمایت صاحب، اداکار محمد علی سے آپ کا تقریباً نصف صدی کا ساتھ رہا، تو جی جی آپ کچھ ان کے ابتدائی فنی سفر کے بارے میں بتائیں، خاص طور پہ جب انہوں نے ریڈیو پاکستان سے حیدرآباد سے آغاز کیا اپنے اچھا فنی سفر کا. منظور صاحب، ظاہر ہے کہ بہت لمبی داستان ہے، میں مختصر ہی بتاؤں گا. ریڈیو پاکستان حیدرآباد میں سن 55 میں قائم ہوا تھا، اور اس زمانے میں ریڈیو پاکستان کراچی سے متعلق تھا. میں اتفاق سے ظاہر ہے کہ چاہتا تھا کہ حیدرآباد میں بس جاؤں، تو میں نے اپنا ٹرانسفر وہاں کروا لیا. تو محمد علی سے میری براہ راست تو کوئی واقفیت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے بڑے بھائی ارشاد علی میرے ابتدائی میں میرے دوست تھے، اور بیشتر رائٹر وہ میرے ساتھیوں میں سے ہیں. وہ ماشاءاللہ کہانیاں لکھتے تھے، افسانے لکھتے تھے، کبھی ڈرامے بھی لکھتے تھے، اور میرا ریڈیو سے تعلق تھا، میں بھی یہی کام کرتا تھا. تو ہمارے اولین دوستوں میں ارشاد علی ہیں. انہی کی معرفت مجھے پتہ چلا کہ ان کا ایک بھائی بھی چھوٹا جو ہائی اسکول میں پڑھتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت ذہین ہے اور بڑی صلاحیتوں کا ہے. تو وہ ایک بار انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہو کہ اسے بھی ریڈیو سے کچھ وابستگی ہو جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. اچھا، ارشاد علی خود بھی بہت اچھا آرٹسٹ ہے، ان کی آواز بھی اچھی ہے، اور وہ بولنے کے آداب سے واقف ہیں، اور اکثر ریڈیو کے ڈراموں میں حصہ بھی لیتے ہو. تو محمد علی کو ظاہر ہے کہ شوق تو ہونی چاہیے بڑے حالت. چنانچہ پھر وہ ریڈیو آئے اور ان کا آڈیشن وغیرہ لیا گیا، اور آواز ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تھی، اور ان میں وہ ٹیلنٹ تھا جسے آپ ڈرامہ آرٹسٹ کا ٹیلنٹ کہہ سکتے ہیں. بھرپور جی مردانہ آواز. ہاں جی، ماشاءاللہ کیا کہنے، خدا نے ان کو نہ صرف بہت خوبصورت انسان تھے اپنی شکل کے حوالے سے بھی، اپنی آواز کے حوالے سے بھی. تو بہرحال ریڈیو پر تو آپ جانتے ہیں کہ ایک تربیت ہوتی ہے بولنے کی، اور پھر خاص طور سے ڈرامہ بولنا کا مسئلہ بھی بہت نازک ہوتا ہے. تو اس کے لیے جب تک کہ تجربہ نہ ہو تب تک ذرا ظاہر ہے کہ آدمی کچا رہتا ہے. ہم نے بھی ریڈیو سے سیکھا ہے. اور ظاہر ہے اس زمانے میں زید بخاری صاحب، یعنی ذوالفقار علی بخاری صاحب جو تھے، وہ کنٹرولر براڈ کاسٹنگ تھے، اور وہ خود بہت بڑے آرٹسٹ تھے، اور ان کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت تھی. تو ہم لوگوں نے بہت کچھ ان سے سیکھا، یوں کہیے جتنے بھی ریڈیو کے آرٹسٹ تھے. محمد علی نے بھی ظاہر ہے کہ جب ریڈیو پہ کام کرنا شروع کیا تو اس کی آواز بھی لوگوں نے پسند کی، اس کا لہجہ پسند آیا. بخاری صاحب خود بہت متاثر ہوئے کہ بھئی یہ لڑکا تو بڑا ہونہار ہے. تو وہ میرے بیشتر ڈراموں میں اس نے کام کیا. اور میں نے شاید آپ کو بتایا ہوگا، میری ایک کتاب پچھلے دنوں چھپی ہے اتفاق سے، اس کا نام ہی ہے حمایت علی شاعر کے ڈرامے. تو اس میں ریڈیائی ڈرامے میرے اور کچھ اسٹیج ڈرامے. تو ریڈیائی ڈرامے وہ ہیں جن میں محمد علی نے کام بھی کیا ہے، ان کے بھائی نے بھی کیا، تو بیشتر ڈراموں میں کام کیا تھا. اور وہ اسٹیج ڈرامہ بھی ہے جس سے ان کا سفر پھر فلم کی طرف جاتا ہے، اس کا میں ذکر کروں گا بعد میں. تو میرا مطلب یہ تھا کہ ریڈیائی ڈراموں سے ان کی تربیت ہوئی، بولنے کے آداب سیکھے، اور بلا شبہ وہاں سے ان کے سفر کا آغاز ہے. شاعر صاحب یہ فرمائیں کہ اداکار محمد علی جب فلموں میں قسمت آزمائی کرنے کے لیے کراچی آ رہے تھے تو آپ نے ایک خط دیا تھا اسد جعفری کے نام، جس میں ایک بڑا مشہور سا جملہ تھا جو آپ نے لکھا تھا کہ منا کراچی آ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا. تو کچھ اس خط کی تفصیلات ہمارے ناظرین کو بتائیں. بھائی ایسا ہے کہ محمد علی کو ہم لوگ منا ہی کہتے تھے، اس کے گھر والے بھی منا کہتے تھے اسے. وہ تھا بھی بچہ خوبصورت سا، بہت پیارا سا اس زمانے میں. تو وہ بہرحال وہ یہ ہوا کہ ایک آرٹسٹ تھے اور جو جرنلسٹ بھی تھے، اسد جعفری، آپ نے نام سنا، فلم میں بڑے انہوں نے کام بھی کیا تھا. تو کراچی میں ایک فلم بن رہی تھی اور بھی غم ہے کے نام سے، ایش صدیقی صاحب تھے اس کے ڈائریکٹر. تو اس فلم میں نے جو اس کا تھیم سانگ تھا وہ میں نے لکھا تھا. اچھا، اب اس کا ہیرو ہمارے اسد جعفری تھا. جب اس کی شوٹنگ کراچی میں ہوتی تھی تو اکثر وہ ہم دیکھنے بھی جاتے تھے. تو ایک بار محمد علی کو بھی ساتھ لے گیا میں، اور میں نے وہ شوٹنگ اسے دکھائی. پہلی بار اس نے دیکھا کہ فلم کی شوٹنگ ہوتی کس طرح سے، اور بہرحال سرسری سے تعارف بھی ہوا اس زمانے میں، لیکن یہ صرف ایک پہلا قدم تھا. اس کے بعد جب اس نے خواہش ظاہر کی
اور وہ بات بعد میں ہوتی ہے خواہش کب، جب وہ ڈرامہ اسٹیج ہم نے ڈرامہ جو کیا اور اس میں اس کی صلاحیتیں نمایاں ہوئی، وہاں کے بعد کا سفر ہے کہ جب میں نے اسد جعفری کو کے نام میں خط لکھا تھا. اسد جعفری میرے بچپن کے دوست تھے اور وہ انڈیا میں بھی رہ چکے تھے. تو میں نے لکھا تھا کہ بھئی منا آ رہا ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا، اور یہ فلم سے متعلق ہونا چاہتا ہے تو اسے صحیح گائیڈنس ملے تو اچھا ہے. وہ جو دوستوں کو لکھا جاتا ہے اس طرح سے میں نے لکھا، اور یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے. محمد علی ظاہر ہے کہ ان سے میں نے اسی طرح سے بیہیو کیا تھا. ناظرین، اب ہم حمایت علی شاعر صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسٹیج کا جو دور تھا محمد علی صاحب کا اور ان کے فنی سفر کا وہ ابتدائی زمانہ تھا، تو اس زمانے کے کچھ دلچسپ واقعات، خاص طور پہ جب وہ اسٹیج کے ڈراموں میں آتے تھے اور چھوٹے موٹے رول کرتے ہوئے، تو یقیناً آپ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوں گے. جی شاعر صاحب. منظور صاحب، اصل میں باضابطہ کوئی ڈرامے اور اسٹیج کے حوالے سے محمد علی کا کوئی خاص بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کیونکہ حیدرآباد سندھ میں کوئی اسٹیج ڈرامے ہوتے نہیں تھے. ریڈیو میں ان کی تربیت ہوئی، اور اس کے بعد اتفاق سے ہم لوگوں نے اسی زمانے میں ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، ارجنگ اس کا نام تھا. تو ارجنگ کے تحت ہم ڈرامے بھی اسٹیج کرتے تھے. چنانچہ ایک ڈرامہ جو پہلے اسٹیج ہوا اس کا نام تھا اندھیرے اجالے. اس کی کہانی تو تھی ارشاد علی کی، یعنی محمد علی کے بڑے بھائی نے لکھی تھی، اور اس کو اسٹیج ٹیکنیک پر میں نے ڈھالا، اس کے مقالے میں نے لکھے تھے، ہدایت بھی میں نے دی تھی. اس ڈرامے میں ظاہر ہے کہ خاصے اہم لوگوں نے کام کیا تھا. محمد علی نے سندھی وڈیرے کا کردار ادا کیا تھا. مصطفیٰ قریشی بھی تھے، انہوں نے ایک فوجی افسر کا کردار ادا کیا تھا. اور اتفاق سے آپ یہ ایک شاعر ہیں محسن بھوپالی، انہوں نے ایک مکار مولوی کا کردار ادا کیا تھا. جی ہاں. اور ایک محمد علی کے بہت گہرے دوست ہیں، اب بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی ہیں اور شاعر بھی ہیں، طاہر رضوی. انہوں نے اور خود میں نے بھی اس میں اداکاری کی تھی. ہم لوگوں نے کچھ وہ کردار باغی نوجوان جو تھے وہ میں اور طاہر رضوی تھے. ظاہر ہے کہ معاشرے میں بغاوت کی جو لہر تھی وہ نوجوانوں نے اس کے نمائندہ وہ تھے. اسی طرح خود ارشاد علی نے اس میں ایک بہت اہم رول کیا تھا. ایک بزرگ نور بابا کردار تھا، وہ بہت اہم کردار تھا وہ. اور ایک اور ہمارے آرٹ ڈائریکٹر تھے ہمارے دوستوں میں، عثمان عرفانی صاحب، انہوں نے بھی اس میں ایک چودھری کا رول ادا کیا تھا. میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت اچھے ٹیلنٹس تھے اور سب بہت منجھے ہوئے لوگ تھے. ان میں محمد علی ظاہر کے نوجوان تھے، اور خود مصطفیٰ قریشی بھی. اور مصطفیٰ قریشی اس زمانے میں ریڈیو کے پروڈیوسر بھی تھے. 60 کی دہائی میں شاعر صاحب آپ بھی پاکستان کی فلمی صنعت سے وابستہ رہے. آپ نے 2 بڑی یادگاری فلمیں بنائیں، لوری